خیر میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ امام نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے اولاد کے حق میں، تو اس دعا میں امام نے خاص ایک دعا یہ بھی مانگی ہے کہ کیسے انسان اپنی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ امام نے خاص طور پہ یہ دعا کیوں مانگی ہے؟ کن مشکلات کو، کیا اثرات دیکھتے ہوئے یہ دعا کو طلب فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قاری عزیز، کچھ مختصر سا تذکرہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں امام سجاد کی اس دعا کے حوالے سے کیا، جس میں یہی عرض کر رہی تھی کہ ہمیں پروردگار عالم نے کس انداز سے والدین کو سکھایا، خود معصوم امام نے سکھایا۔ بے شک ہم یہ سمجھ رہے ہیں، آج کا والد یا آج کی والدہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا سا کھانا دے دیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی، ایک اچھے اسکول میں داخل کرا دیا، اور احسان بھی جتاتے ہیں والدین جب غصے میں آ جاتے ہیں جی تو دن رات تانا زنی کرتے ہیں کہ تم ہماری اتنی سی بات نہیں سن رہے، جبکہ ہم تمہارے لیے یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر اس دعا کا مطالعہ کر لینا والدین، تو ان کو احساس ہوگا کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں در حقیقت وہ اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں، بے شک۔ اور ان کو فقط دنیا کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے۔ کون کون سی وہ باتیں ہیں جن کے لیے ان کو فکر مند ہونا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اگر ایک باپ اچھا کھانا کھلا کے آرام سے سوتا ہے اس بے فکری کے ساتھ کہ آج کی میری ذمہ داری پوری ہو گئی، عید کے کپڑے بچوں کو دلا کے اگر والد صاحب سمجھتے ہیں کہ بس میری تو بہت اچھی ذمہ داری ادا کر دی، میں نے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے دلا دیے، تو نا یہ دعا جو ہے وہ باپ نے بھی مانگنی ہے اور ماں نے بھی مانگنی ہے۔ بے شک۔ اور اس کا جو کچھ حصہ تھا میں نے بیان کیا مختصراً، ایک طویل حصہ قاری عزیز امام کی اس دعا کا اس بات پر محیط ہے کہ پروردگار میرے بچوں کو شیاطین سے امان دے۔ کہاں ہم یہ دعا مانگتے ہیں؟ بالکل۔ مصلی پہ شب قدر کے اعمال ہوں، یا نماز واجبات جو ہم واجب نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے بعد کی مناجات ہوں ہماری اولاد کے لیے، ان کی طول عمر جو ابتدا میں نے ذکر کیا جو امام نے بھی مانگا ہے۔ لیکن یقین کیجیے جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو جتنا پورشن ان ظاہری دنیاوی نعمتوں کے لیے معصوم نے رکھا، اتنا ہی صرف اور صرف شیاطین کے شر سے امان کے لیے رکھا۔ اتنا امپورٹنٹ ہے اپنے بچوں کے لیے شیاطین کے شر سے پناہ مانگنا، کیونکہ آج کا جو والد اور والدہ کمپلین کر رہا ہے یا کر رہی ہیں کہ کیا کریں، ہمارے بچے کیسے سدھریں، کیسے گناہ نہ کریں، نماز ہی نہیں ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی وہ اثر نہیں ہو رہا۔ اگر آپ نے ان کو اس ملعون کے شر سے محفوظ رکھنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو پھر یہ سارا سسٹم آٹو ہو جائے گا۔ صحیح۔ یہ مجھ خاکسار کی رائے نہیں ہے، آپ علماء سے استفادہ کریں، کتابوں سے استفادہ کریں تو بھی پتہ چلے گا، اور اس دعا سے بھی پتہ چلے گا۔ جیسے کہ معصوم نے فرمایا کہ پروردگارہ مجھے اور میری ذریت کو شیطان مردود سے پناہ دے۔ اور ایک جملہ نہیں ہے، میں نے کہا بہت طویل جملے ہیں جو آپ دیکھتے جائیے کہ صرف فقط اسی بات پر کہ شیطان سے امان دے۔ فرمایا کہ تو نے ہمارا ایک دشمن بنایا جو ہم سے مکر کرتا ہے، اور فرمایا کہ اور جتنا ہماری چیزوں پہ اسے تسلط دیا اتنا ہمیں اس پہ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ معصوم نے فرمایا کہ جتنا اسے تسلط دیا ہماری چیزوں پہ ہمیں نہیں دیا۔ تو یہاں پہ لوگ کویسچن ریز کر سکتے ہیں، تو پھر جب ہمیں تسلط ہی نہیں ہے، اس کو زیادہ تسلط ہے، تو ہم تو بے بس ہو گئے نا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے اکثر لوگ گناہ کر کے کہتے ہیں نا کہ بھئی اب ہم کیا کریں، شیطان ہی ہمیں بہکا دیتا ہے۔ تو پھر فکر نہ کریں، ہر چیز کا جہاں پر مسئلہ ائمہ اہل بیت نے ریز کیا ہے، اٹھایا ہے، وہاں اس کا حل بھی بتایا ہے۔ اور اس کا بہترین حل ایک بہت سادہ سا جملہ ہے جسے ہم تعوذ کہتے ہیں، جو نعمت الہی ہے۔ اگر میرے شب و روز میں میری عادت بن جائے اور میں اپنے بچوں کو یہ عادت ڈال دوں کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ سے بھی پہلے دل میں یہ پڑھ لیں نا، اگر ہمارے بچے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، تو یہ ایک ایسا ہتھیار ہے ہمارے پاس کہ پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی تعوذ کو پڑھے گا، اپنے لیے اپنے بچوں کو سکھا دیں، جو بھی اپنے لیے خدا سے امان طلب کر لے گا شیطان مردود سے، تو یہ جو رگ و پے میں دوڑ رہا ہے، معصوم فرما رہے ہیں کہ دل پر اس کا تسلط ہے، ہمارا اتنا نہیں، یہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا، اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ جب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، بے شک، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیس کیا ہے، لیکن ہمیں یہ ہتھیار استعمال کرنا نہیں آ رہا ہے۔ بالکل ایسے ایک فوجی ہو جس کے پاس ہر طرح کا ویپن اس نے پہنا ہوا ہے، اس کے پاس ہے، رائٹ ہاتھ پہ بھی ہے، لیفٹ پہ بھی ہے، لیکن اس کو چلانا ہی نہیں آ رہا۔ صحیح۔ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہو تو کیا فقط بندوق کے پاس ہونے سے وہ دشمن سے بچ جائے گا؟
وہ جب تک نہیں بچے گا جب تک وہ اپنا دفاع نہیں کرے گا, جب تک اس بندوق کا استعمال نہیں کرے گا. تو تعوذ کے ذریعے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. یہ اتنا طاقتور جملہ ہے کہ معصوم نے فرمایا, ہمیں علماء کی کتب سے جب ہم استفادہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہر کام سے پہلے تعوذ پڑھے اور پھر تسمیہ پڑھے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو وہ شیطان کے شر سے امان میں آ جائے گا. بے شک. اب کیا کرنا ہے؟ اب اگر ایک ماں یہ چاہ رہی ہے, ایک باپ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بچہ اسکول میں بھی ہو تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو, دفتر میں ہو تو محفوظ ہو, کالج میں ہو تو محفوظ ہو, تو بس اس کو یہی سکھا دیجئے. بہت آسان سی بات, میں نے مشکل کر کے نہیں آسان کر کے بیان کی. سکھا دیجئے کہ جب نوالا لینا شروع کریں, کھانے بیٹھیں, چونکہ اس لقمے کے بھی اثرات ہوں گے. اگر شیطان مردود کو دفع کر کے اور اللہ کے نام سے شروع کر کے ہم نے خود کھانا کھایا اور بچوں کو سکھایا, تو اب یہ جو رزق جائے گا اس کے بعد جو ہماری باڈی میں جو شیطان دوڑا تھا, جو قلب میں وہ سمایا ہوا تھا, جیسے کہ مولا فرما رہے ہیں, تو اب یہ دور ہو جائے گا. بے شک. اب یہ جو لقمہ میرے شکم میں گیا ہے اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ وہ والی کمپلینس جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں شیئر کی کہ دل نہیں چاہ رہا نمازوں کا, بچے کیوں نہیں پڑھ رہے, کیوں نہیں شوق سے کر رہے, تو ایک ایک لقمے کے ایک ایک ذرے کے اثرات ہیں خواہر عزیز. اسی طرح عادت ڈال دیجئے, گھر سے نکلو تو بیٹا تعوذ پڑھو, تسمیہ پڑھو, یعنی اعوذ باللہ بھی پڑھو, بسم اللہ بھی پڑھو, اور زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے جاؤ, سفر کی دعا کو پڑھتے ہوئے گھر سے نکلو. تو اب امان میں آ جائے گا آپ کا بچہ, جب تک کہ وہ واپس نہیں لوٹے گا وہ امام حسین علیہ السلام کی سید الشہداء کی امان میں ہے. بے شک. یہ ہم نے روایات میں پڑھا ہوا ہے کہ جب گھر سے آپ چلیے, جو گھر سے چلتا ہے زیارت سید الشہداء کو پڑھتا ہے بخیر و عافیت گھر لوٹے گا. اسی طرح ہر کام, ایون کہ وہ کام جس میں ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ یہاں اعوذ باللہ کی کیا ضرورت ہے, یہاں بسم اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, تو علماء کی جانب سے ہمیں تاکید ملتی ہے کہ اتنا عادی بنا لیجئے خود کو تعوذ پڑھنے کا, تسمیہ پڑھنے کا. بچوں کو اتنی عادت ڈال دیجئے کہ گناہ بھی کرنے لگیں گے تو جب فوراً وہ امان طلب کر لیں گے, یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھ لیں گے تو وہ جو گناہ کروا رہا تھا وہ آٹومیٹیکلی دور ہو جائے گا. بسم اللہ پڑھ لیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے بچے کی وہ رغبت ہی گناہ سے ختم ہو جائے گی. یہ انتہائی بنیادی باتیں خواہر عزیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اور دعا تو اتنی جامع ہے, اتنی بہترین ہے, اتنی لذت ہے اس دعا کو پڑھنے میں کہ یقیناً اگر والدین کو پروردگار توفیق دے اور وہ پڑھیں گے تو ان کو لطف آئے گا. بے شک. اور گویا ایسے ہے کہ جیسے دنیا و آخرت اس میں ہم نے پروردگار سے امام نے طلب کی اور ہمیں سکھایا. لہٰذا اس چیز کو امپورٹنس دیں, اس کو ہلکا نہ سمجھیں کہ شیطان کے شر سے امان مانگنا آپشنل نہیں ہے, یہ ضروری ہے, یہ واجب ہے, کیونکہ معصوم نے اس کی جو طاقت ہے نا اس کو بیان کیا ہے کہ جتنا اس کو تسلط دیا ہے ہمیں اس پر نہیں دیا. لیکن پھر میری جان قربان ہو جائے اہل بیت اطہار پر کہ ایک طرف یہ کہا کہ ہمیں تسلط نہیں دیا اور ایک طرف اتنا بہترین ہتھیار دے دیا کہ ایک جملے سے ہم اسے دفع بھی کر سکتے ہیں. بے شک ایسے ہی. اور ہم پروردگار کی رحمت کے حصار میں بھی آ سکتے ہیں. جیسے کہ آگے مولا فرماتے ہیں کہ خدایا تو نے اس کے تسلط کو اپنی قوت و توانائی کے ذریعے سے تو ہمیں اس سے محفوظ فرما اور اسے ہم سے دفع کر دے. یعنی ابتدا میں اگر یہ کہا کہ اسے تسلط دیا ہے تو آگے کے جملوں میں آپ دیکھیے وہ فرما رہے ہیں کہ پروردگارا اس کے آگے میں بے بس ہوں, مجھے نہیں دیا لیکن اس کی پاور کو بتایا کہ تو تھوڑی اس کے آگے بے بس ہے. واہ کیا بات ہے. مجھے اس پہ اختیار نہیں دیا, اسے مجھ پہ زیادہ اختیار دیا, میرے بچوں پہ زیادہ اختیار ہے شیطان کو, لیکن پھر سارا جیسے ابتدا میں اپنا بار اللہ پہ کہ سپرد کر دیا تو ان دی اینڈ بھی اللہ کے سپرد کر دیا. کہا پروردگار اگر تو چاہے تو یہ میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا, لہٰذا تو مجھے اور میرے بچوں کو اس کے شر سے امان دے. ایون ہمیں معصومین کی دعاؤں میں یہ جملے بھی ملتے ہیں کہ ان کے لشکروں کے شر سے امان دے, اللہ شیاطین کے لشکروں کے شر سے امان دے. اور ہمیں اگر تو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے تو پھر کوئی بھی چیز ہمیں ضرر نہیں پہنچا سکتی. تو میں اس دعا کو چاہوں گی کہ والدین استفادہ کریں, جیسے کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ اس کی مکاریوں سے بچا. یہ مکاریاں کر کے ہمیں بہکاتا ہے, اور اس کی مکاریاں کیا کیا ہیں وہ آپ جو اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مکاری سے مراد یہاں پر معصوم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سم ٹائمز ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے گانا میں نے سن لیا, ٹھیک ہے, یا میں کسی تقریب میں بے پردہ ہو گئی تو یہاں شیطان کامیاب ہو گیا. نہیں, یہ تو مکر ہی نہیں ہے. مکر وہ ہوتا ہے کہ جو چھپ کے
سامنے اچھا اور بیک پہ پالیٹکس جسے آپ کہتے ہیں نا پالیٹکس کرنا, صحیح. فیس پہ آپ بہت اچھے ہیں, بیک پہ آپ بیک بائٹنگ کر رہے ہیں, پالیٹکس کر رہے ہیں. شیطان یہ کرتا ہے, یہ معصوم کی دعا کا جملہ ہے, مکاری کرتا ہے. مکاری کیسے کرتا ہے؟ جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ یہ تو بڑی آسانی سے گانا بھی سن لے گا, یہ بچی بے حجاب بھی ہو جائے گی, وہاں پہ تو اس کا مکر نہیں چلے گا. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو کیسے بہکائے گا جس کا وہ چادر نہیں اتروا سکتا, جس کی وہ نماز نہیں چھڑوا سکتا, اس کے ساتھ وہ مکر کرتا ہے. کیسے؟ مثلاً میں مجالس پڑھتی ہوں تو میری وہ چادر نہیں اتروا سکتا, میری وہ نماز نہیں چھڑوا سکتا, مجھے کیسے بہکا سکتا ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھوں تو میری ذہن میں بس یہی ہو کہ میں بہت مشہور ہو جاؤں, آج کی مجلس سب کو پسند آ جائے, آج کا جو میرا ذکر ہے یہ مجھے شہرت کی بلندیوں پہ لے جائے اور صاحب خانہ بھی خوش ہو جائے اور واہ واہ ہو جائے, سبحان اللہ ہو جائے. بس یہاں پر جب میرا عمل خالص نہیں رہا, بے شک, اور جہاں پر میں بظاہر عبادت ہی کر رہی ہوں, اس نے وہ میری عبادت سے مجھے روک نہیں سکتا تھا نا, تو اس نے مکر کے ذریعے میرے دل میں ایک ایسا وسوسہ, ایک ایسا شر پیدا کیا کہ ظاہراً میں نے عبادت کی مگر یہ عبادت ہی نہیں رہی, بے شک, یہ عبادت گناہ بن گئی. ایسے نماز نہیں چھڑوا سکتا ہے وہ, لیکن وہ اس نماز کو لوگوں کے سامنے طویل کرنے کا میرے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں تو چلو, ویسے میں شاید ایک بار سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتی ہوں, بٹ سب کے سامنے میں 3 دفعہ پڑھوں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ میں کتنی خضوع و خشوع سے نماز پڑھتی ہوں. تو یہ علامات جو ہیں یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ کیسے کیسے مکر کر کے بھی ہمیں ہماری اولاد کو بہکا سکتا ہے. اور یہی بچوں کو سکھانا ہے کہ یہ ملعون جو ہے ضروری نہیں کہ گناہ سے ہی آپ کا کام خراب کرے, یہ مکاری سے آپ کی عبادات کو زیرو کرا کے بھی آپ کو جہنم واصل کر سکتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے.